سنتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا کل سے نماز میں لقمے کے بارے میں ضروری چیزیں۔ اگر غلطی ایسی ہے جس سے واجب ترک ہو اور نماز مکروہ تحریمہ ہو تو ہر مقتدی پر ضروری ہے، واجب کفایہ ہو جائے گا کہ وہ امام کو بتائے، لقمہ دے۔ ایک بھی بتا دے گا تو سب پر سے واجب اتر جائے گا، اگر ایک بھی نہیں بتائے گا سارے گناہ گار ہوں گے۔ اگر امام کچھ بھول کر جائے، مقتدی نے لقمہ دیتے ہوئے سبحان اللہ کہا تو کوئی حرج نہیں۔ امام تراویح میں اٹکے آگے نہ پڑھ پائے، یا ایسا ہو کہ روانی میں پڑھتے ہوئے کوئی آیت یا آیت کا کوئی حصہ چھوڑ کر بغیر رکے یا اٹکے آگے نکل جائے اور ناجائز مقدار تک خاموش رہنا بھی نہ پایا جائے، نہ ہی معنی فاسد ہوتے ہوں، تب بھی مقتدی کو بتانا چاہیے۔ تراویح پڑھ رہا ہے، روانی میں پڑھ رہا ہے، اب ہر ایک کو تو نہیں پتہ لگے گا کہ کون سی آیت چھوڑ گیا یا کون ساتھ چھوڑ گیا، تو حافظ کو ہی پتہ ہوگا۔ تو کوئی آیت چھوڑ گیا، آیت کا حصہ چھوڑ گیا، بغیر رکے بغیر اٹکے چلتا ہی رہا نان سپیڈ، اور خاموشی بھی اس نے اختیار نہیں کی، رکا بھی نہیں، چلتا بھی رہا، معنی بھی فاسد نہیں ہوئے، کوئی غلطی بھی نہیں ایسی نہیں ہوئے کہ جس سے مطلب بدل جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، تب بھی مقتدی کو بتانا چاہیے، کیونکہ امام کے نہ ٹھہرنے یا فساد معنی نہ ہونے کے سبب اگرچہ نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ تراویح میں پورے قرآن کا ختم کرنا مقصود ہوتا ہے اور کچھ حصہ رہ جانے سے یہ مقصود پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، تراویح میں ختم قرآن عظیم ہو تو مقتدی کو بتانا چاہیے، عام نمازوں میں نہ بتائے۔ خیر ہے، ایک قائد چھوڑ گیا امام، قل هو اللہ احد، اب اللہ الصمد چھوڑ گیا، آگے چلا گیا، ایک دو آیتیں چھوڑ گیا، کئی اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں نمازی کہ یہ تو کیونکہ چھوٹی آیتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے امام صاحب ایک دو آیتیں چھوڑ گئے، تو اس میں سارے تشویش میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو بڑی آیتیں تو پھر کسی کو یاد نہیں ہوتی، تو چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی چھوڑ بھی گیا امام غلطی سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے یا ذہن سے نکل گئی، تو خیر 3 آیتیں اگر پڑھ لی نماز ہو جاتی ہے، بے شک شروع کی 1 2 پڑھ لی، بیچ میں ساری چھوڑ گیا اور آخر میں 1 2 پڑھ لی، 3 پوری ہو گئی، چھوٹی 3 آیتیں، تو نماز ہو گئی، وہاں کوئی حرج نہیں ہے کہ پریشان ہو یا نماز نہیں ہوئی یا آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا، تو ایسا نہیں۔ ہاں، تراویح میں اس لیے بتانا چاہیے کیونکہ ختم قرآن مقصود ہے، ختم قرآن میں سے اگر ایک آیت بھی یا ایک حرف بھی رہ گیا تو وہ مقصود پورا نہیں ہوگا، اس لیے یہاں پہ اجازت ہے۔ مقصود ختم کتاب عزیز ہے اور وہ کسی غلطی کے ساتھ پورا نہ ہوگا۔ بالغ مقتدیوں کی طرح تمیز دار بچہ بھی لقمہ دے سکتا ہے جبکہ اس بچے کو نماز آتی ہو، جسے سامع مقرر کیا گیا، اس کے علاوہ دوسرا مقتدی بھی لقمہ دے سکتا ہے، لیکن شرارت کے طور پہ نہ ہو، ڈسٹرب کرنے کے لیے نہ ہو، لقمہ دے سکتا ہے۔ جیسا کہ امام علیہ سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، قوم کا کسی کو سامع مقرر کر دینے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اب کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے جاہلانہ خیالات سے یہ قصد کرے بھی تو اس کی ممانت سے وہ حق کہ شرع مطہرہ نے عام مقتدیوں کو دیا ہے وہ کیسے سلب ہو سکتا ہے؟ تو سارے مقتدیوں پر ضروری ہے کہ بالفرض جو حافظ ہم نے سامع مقرر کیا ہے، اگر وہ اس کے ذہن میں نہیں رہا، غلطی ہو گئی، تو باقیوں کو اگر چاہیے قرآن آتا ہے تو بتا دیں کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، وہ بھی لقمہ دے سکتے ہیں۔ جو شخص بھی لقمہ دے اس کو چاہیے کہ لقمہ دیتے وقت وہ قرات کی نیت نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے، لقمہ دیتے ہوئے قرات کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت کرے۔ وہ الفاظ کہے جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے، لقمہ دینے والا قرات کی نیت نہ کرے بلکہ لقمہ دینے کی نیت سے وہ الفاظ کہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایک تراویح پڑھانے والے کے پیچھے کئی حافظ کھڑے لقمہ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی نیت کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اگر ان حافظوں کی نیت حافظ صاحب کو پریشان کرنے کی ہوئی تو ایسا کرنا حرام ہو گیا، کیوں زیادہ حافظ ہونا پیچھے تو ان کی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پڑھا رہا ہے، اب اس کو تنگ کیسے کیا جائے، ہمیں موقع نہیں ملا پڑھانے کا، اس کو موقع مل گیا، ہمیں کو تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ملی، تو وہ پھر نا بیچ میں لقمہ بار بار دیں گے، اب حافظ پزل ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک روٹین سے چل رہا ہو، بیچ میں کوئی بندہ ڈسٹرب کرے، اب توجہ ادھر ہو جاتی ہے، جب توجہ پچھلے کی طرف جائے گی لقمے کی طرف، وہ بندہ اگلا بھی بھول جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی ایک روٹین ریدم ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر شرارت کے طور پہ کوئی ایسا کرتا ہے
کئی لوگ یوں شرارتاً دوسرے مساجد میں بیچتے بھی ہیں اپنے حفاظ کو کہ ڈسٹرب کرنا ہے، تنگ کرنا ہے، تاکہ پھر نمازی حافظ کے بارے میں باتیں کریں، اس کے خلاف ہو جائیں کہ تو اس کی منزل ہی پکی نہیں ہے۔ پھر نماز پاک جا کے آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی آج غلطی کر گیا، آج یہ کر دیا، پیچھے سے لقمہ دیا، کتنے لقمے لیے، غلطی کر کے اب غیبتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، اس نے غلطی کر کے شاید کوئی گناہ نہ کیا ہو، لیکن باہر جا کے حافظ صاحب کی جو غیبتیں ہو رہی ہیں یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، اور شیطان یہی چاہتا تھا۔ اور اس نیت سے اگر کوئی لقمے حافظ آ کے پیچھے دے رہا ہے تو اس نے حرام کام کیا۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں قاری پڑھنے والے کو پریشان کرنے کی نیت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو۔ اور بے شک آج بہت سے حفاظ کا یہ شیوا ہے، یہ بتانا نہیں بلکہ حقیقتاً یہود کے اس فعل میں داخل ہے۔ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فی، کافر بولے یہ قرآن نہ سنو، اس میں بےہودہ شور و غل کرو۔ کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کافر بیچ میں شور شرابہ کرتے تھے تاکہ یہ ڈسٹرب ہو۔ اپنے مقتدیوں کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی مفسد نماز ہے۔ کہ نماز ہو رہی ہے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کے علاوہ الگ پڑھ رہا ہے، یا ویسے ابھی آیا ہے اس نے دیکھا یہ غلطی ہو گئی ہے، اب وہ باہر سے آ کے بول جاتا اللہ اکبر سبحان اللہ، یا ویسے بول دیتا ہے کہ امام صاحب یہ غلط پڑھ دیا، اس کا لقمہ لے لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ صرف مقتدیوں کا لقمہ لے سکتے ہیں، کسی باہر والے کا لقمہ نہیں لے سکتے۔ اگر اس کے بتاتے وقت اسے خود یاد آ گیا، اس کے بتانے سے نہیں یاد آیا، یعنی اگر وہ نہ بتاتا جب بھی یاد آ جاتا، اس کے بتانے کو دخل نہیں ہے، تو اس کا پڑھنا مفسد نہیں ہے۔ فتاوی شامی میں ہے ایسی صورت میں اگر امام کو لقمے کی وجہ سے یاد آیا تو نماز تو ٹوٹ گئی، مطلقاً نماز فاسد ہو جائے گی۔ خواہ امام نے لقمہ ختم ہونے سے پہلے تلاوت شروع کر دی یا لقمہ ختم ہونے کے بعد شروع کی ہو، تعلم کے پائے جانے کی وجہ سے، اور اگر اسے خود ہی یاد آ گیا ہو نہ کہ لقمے کی وجہ سے، یعنی اگر لقمہ نہ آتا تب یاد آ جاتا، تو ایسی صورت میں نماز نہ ٹوٹے گی۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ لقمہ از خود آیا ہے تو لقمہ کا آنا نماز پر اثر نہیں ڈالے گا، اور از خود یاد آنے یا نہ آنے کا معاملہ دیانت پر موقوف ہے، نہ کہ قضا پر کہ ظاہر پر حکم لگائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی اپنے امام کے علاوہ غیر کو تلاوت کی نیت کرتے ہوئے لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، اگرچہ کہ ظاہری حالت عمل تعلیم کو ظاہر کرتی ہے۔ مقتدی کو شبہ ہوا کہ امام کچھ چھوڑ گیا، صرف شک ہوا کہ امام کچھ چھوڑ گیا، مگر اسے یقین حاصل نہیں ہے۔ اس شبے کی کیفیت میں اس وقت لقمہ دینا جائز ہوگا کہ جب اسے یہ گمان ہوا کہ امام نے جو چھوڑا ہے اگر نہ بتایا تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو یقین نہ ہونے کے باوجود لقمہ دینا جائز ہوگا۔ اگر فساد نماز کا پہلو نہ ہو تو پھر صرف شبے پر بتانا جائز نہیں۔ نماز ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسا شبہ ہے تو کوئی بات نہ بتائے، جائز نہیں ہے بتانا۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ چھوڑا ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، تو اب بتانا چاہیے۔ جیسا کہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں جب غلطی مفسد نماز نہ ہو تو صرف شبے پر بتانا ہرگز جائز نہیں بلکہ صبر واجب ہے۔ اگر مزید ارشاد فرماتے ہیں، آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ لقمہ حقیقتاً کلام ہے، اور نماز میں کلام حرام ہے، اور کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسد نماز ہے، مگر بضرورت اجازت ہوئی۔ جب اسے غلطی ہونے پر خود یقین نہیں تو موبی میں شک واقع ہوا اور محرم موجود ہے لہذا حرام ہوا۔ جب اسے شبہ ہے ممکن کہ اس کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی اور امام اخذ کرے گا تو اس کی بھی نماز جاتی رہے گی، سب نمازیوں کی نماز جاتی رہے گی، تو ایسے امر پر اقدام جائز نہیں ہو سکتا۔ کہ خالی شک ہے تو امام کو لقمہ دے دیا اور نماز ٹوٹنے کے والی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ شک ہو، تو اگر لقمہ دیا تو امام نے مان لیا تو امام کی ٹوٹ جائے گی، امام کی ٹوٹے گی تو سارے نمازیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مقتدی کو شک ہوا کہ امام نے کچھ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ امام نے درست پڑھا تھا، لہٰذا اس نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ لے لیا، سب کی نماز جاتی رہی۔ اگر امام نے نہ لیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں جب اسے شبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی غلطی اسی کی غلطی ہو اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی، اور امام اخذ کرے گا تو امام کی بھی اور سب کی نماز فاسد ہوگی۔ تراویح میں سہون غلط بتانا مفسد نماز نہیں ہے، تیسرا یہی حکم ہے۔
تحصیراً یہی حکم ہے۔ تراویح میں صحباً غلط بتانا، غلطی سے غلط بتانا، یہ مفسد نماز نہیں ہے۔ تراویح کے اندر تھوڑا سا یہ الگ مسئلہ ہے۔ فوراً ہی لقمہ دینا مکروہ ہے، تھوڑا توقف کیا جائے کہ شاید امام خود اس کا حل نکال لے، مگر جب کہ اس کی عادت اسے معلوم ہے کہ رکتا ہے تو منہ سے کوئی حروف نکال دیتا ہے تو جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر فوراً بتانا چاہیے۔ یوں ہی امام کو مکروہ ہے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرے، بلکہ کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ نہ سوچے کہ اب پیچھے سے کوئی لقمہ دے گا، انتظار نہ کرے، ایک صورت میں بھول گیا نا، کچھ اور شروع کر دے۔ شروع کی تھی مثال طور پہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں کے بھول گیا، لیلاف قریش یہ شروع کر دے، وہاں بھی بھول گیا قل هو اللہ احد وہ شروع کر دے، یعنی کوئی اور شروع کسی اور کی طرف ٹرانسفر ہو جائے، وہ صورت پڑھ لے، رکے نہ کہ اب نمازی کچھ بتائیں گے الم تری کیف کے بعد کیا ہوتا ہے، فعل ربک باصحاب الفیل یہ ہوتا ہے، یا کچھ بتانا چاہیے ان کو، بتانا کہ انتظار نہ کرے کسی اور صورت میں ٹرانسفر ہو جائے، بشرطے کہ اس کا وصل مفسد نماز نہ ہو، اس کا ملانا بھی نماز نہ توڑتا ہو۔ اگر بقدر حاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کرے، یعنی اتنی پڑھنا جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر 3 پڑھ چکا ہے جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں، رکوع کر لے، کسی اور صورت کو نہ پڑھے۔ تو رکوع کرے، مجبور کرنے کے یہ معنی ہے کہ بار بار پڑھے، یعنی نمازیوں کو مجبور کرنے کا یہ مطلب ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب بھول گیا، اب نمازیوں کو مجبور کیسے کرے گا، پھر وہی پڑھے گا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پیچھے سے بتائیں نمازی کچھ بولیں آگے کیا ہے، تو مجبور نہ کرے بار بار پڑھ کے، یا پھر خاموش کھڑا ہو جائے، یہ بھی مجبور کرنا ہے، چپ ہو جائے کہ کچھ بولیں آگے کیا ہے، اب اتنی دیر چپ رہا کہ 3 بار سبحان اللہ یا 3 سیکنڈ گزر گئے، تو اب سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، امام کو چاہیے کہ مقتدی کو لقمہ دینے کی طرف مجبور نہ کرے، کیونکہ وہ ان کو اپنے پیچھے قرات کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہ مجبور کرنا مکروہ ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اگر اتنی قرات کر چکا ہے جو نماز جس سے ہو جاتی ہے صحیح، تو رکوع کر لے یا کسی اور آیت کی طرف منتقل ہو جائے۔ ان کو مجبور کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ بار بار آیت کی تکرار کرتا رہا یا پھر خاموش کھڑا رہا۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم تراویح کے حوالے سے سنیں گے، آگے رمضان میں تراویح کا سلسلہ ہے، تو تراویح کی بھی تفصیل ہمیں کچھ پتہ ہونی چاہیے رمضان آنے سے پہلے ہی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔